اب آپ یہ وقار سوال یہ تھا کہ یزید پلید کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یزید پلید کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ علماء اہل سنت، علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق، اجماع اور اتباق ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، اور اس کو پلید لکھنے اور پلید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا تعلق ہے، تو یزید اس پلید کو کہا جاتا ہے، اس فاسق و فاجر کو کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے مبارک زمانے میں یزید کا ذکر کیا، اور یزید کے کالے کرتوتوں کے حوالے سے صحابہ کرام کو باخبر فرما دیا تھا، جیسا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء صفحہ 142 میں فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص بنی امیہ سے تعلق رکھتا ہوگا، یقال لہ یزید، جس کا نام یزید ہوگا، جس کو یزید کہا جاتا ہوگا۔ ایک اور حدیث آپ سماعت فرما لیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ ایک پہلا رخنہ انداز بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ تو آباب زیباکار ان دونوں احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے کالے کرتوتوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ یزید جو ہے وہ کیسا شخص ہوگا۔ پہلی حدیث میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یزید میری سنت کو تبدیل کرنے والا ہوگا، اور دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو عدل و انصاف برقرار رہے گا اس کو ختم کرنے والا، اس کو بگاڑنے والا یزید ہی ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے، اس کے کالے کرتوتوں کے حوالے سے صحابہ کرام کو باخبر کر دیا ہے، تو پھر کوئی سچا اور پکا مسلمان جو عاشق رسول ہو، عاشق صحابہ کرام ہو، عاشق اہل بیت ہو، وہ کس طرح یزید کو جو ہے وہ اچھا کہہ سکتا ہے اور اس کے حوالے سے اچھا جو ہے وہ عقیدہ و نظریہ رکھ سکتا ہے۔ اب ابھی زیباکار یہ تو احادیث تھیں، اب میں علماء اسلام کی تحقیق آپ کو یزید کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شہر آفاق کتاب جو علم الکلام کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے اندر یزید کے حوالے سے فرمایا کہ ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانۃ اہل بیت النبی علیہ الصلاۃ والسلام مما تواتر معناہ فنحن لا نتوقف فی شأنہ۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح عقائد جو ان کی شہر آفاق کتاب ہے، اس کے صفحہ 340 میں فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، کہ یزید کا حضرت امام حسین کے قتل پر راضی ہونا اور قتل کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خوشی کا اظہار کرنا اور اہل بیت کی اہانت کرنا، ان کے ساتھ غلط کام کرنا، ظالمانہ سلوک کرنا، مما تواتر معناہ، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ باقاعدہ مستند احادیث سے ثابت ہے کہ یزید جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس نے اہل بیت کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط سلوک کیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو برا بلا کہنے میں، اس کو پلید کہنے میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ علماء اسلام کا یزید کے حوالے سے، علماء اہل سنت کا یزید کے حوالے سے کیا مسلک اور کیا منہج ہے۔ اب میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق جو آپ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ 591 میں
کی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہی جو ہے عوام اہل سنت کا جو ہے وہ عقیدہ اور نظریہ ہے یزید کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جرا علی الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں۔ اب ابھی زیبا جتنی عبارت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یزید پلید ہے اور وہ فاسق و فاجر تھا، اور جہاں تک اس پر لعنت کرنے اور حکم کفر لگانے کی بات ہے تو اس میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ جہاں تک امام احمد بن حنبل کی بات ہے تو امام احمد بن حنبل دلائل کی بنا پر، دلائل کی روشنی میں، اور آپ کے جو متبعین ہیں امام احمد بن حنبل کے، وہ یزید پر حکم کفر لگاتے ہیں اور نام لے کر جو ہے وہ لعن طعن کرتے ہیں۔ اور ایک آیت مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہے اس سے استدلال فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یزید کے کرتوت کچھ اس طرح سے تھے کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روزہ طیبہ کے سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے معاذ اللہ۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید ہو گئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مکہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام سنت نے یزید کے حوالے سے کافی باتیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو امام اعظم کا اور امام احمد بن حنبل کا موقف آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا تو موقف آپ نے سن لیا ہے، اب ذرا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے حوالے سے آپ مسلک اور منہج سماعت فرما لیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ امام صاحب جو ہے فاسق و فاجر ضرور سمجھتے ہیں، اس کو پلید کہتے ہیں، اور امام صاحب کا یہ موقف ہے کہ اس کو جتنا برا کہا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن جہاں تک لعن اور حکم کفر کی بات ہے تو اس میں احتیاطاً جو ہے وہ سکوت فرماتے ہیں۔ تو ابابی ذی بکار یہ علماء اسلام کا موقف تھا، علماء اسلام کی تحقیق تھی یزید کے حوالے سے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یزید کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اچھا سمجھتے ہیں اور اس کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھواتے ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اور یزید کو معاذ اللہ صحابی رسول سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو ہے وہ اس کے کالے کرتوتوں کا ذکر فرمایا تھا، اور کالے کرتوتوں کا ذکر کر کے صحابہ کرام کو باخبر کر دیا تھا کہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کالے کرتوتوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں تو وہ صحابی رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا تھا کہ کیا یزید کو پلید کہنا اور یزید کو پلید لکھنا صحیح ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب دیا، اور جو ناصبی حضرات ہیں جو یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، وہ صحابی رسول معاذ اللہ سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی جواب دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 14ویں جلد میں اور صفحہ 603 ہے، فرماتے ہیں یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید لکھنا، پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے، اور اسے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ کہے گا مگر ناصبی کہ اہل بیت رسالت کا دشمن ہے۔ تو فرما دیا کہ
کہ جو یزید کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ناصبی ہیں، اور ناصبی جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت جو ہیں وہ یزید کو قطعاً اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ پلید تھا، پلید ہے، پلید رہے گا، اور فاسق و فاجر تھا، اور اہل بیت کا گستاخ تھا، اور اس اعتبار سے وہ اللہ و رسول کا بھی گستاخ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔